برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب کریں اور دین کی اشاعت میں حصہ ملائیں. شکریہ. باپ اگر ذمہ دار ہے، سمجھدار ہے، اس نے ساری زندگی آپ کو کھلایا پلایا، تو جب آپ بیرون ملک جاتے ہو تو گھر کا خرچہ ابا کے نام سے بھیجا کرو. ابا سے کہو کہ ابا یہ میں پیسے بھیج رہا ہوں، یہ پیسے آپ میری اماں پہ بھی خرچ کریں اور میرے دیگر بہن بھائیوں پہ بھی خرچ کریں. بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ پیسہ اماں کو بھیجنا شروع کر دیتے ہیں. اس سے باپ کے جذبات کو بہت ٹھیس پہنچتی ہے کہ میں نے ساری زندگی کھلایا پلایا، اب میرا بیٹا مجھے دینے کے بجائے کس کو دے رہا ہے؟ ماں کو دے رہا ہے. تو یہ وہی سمجھ سکتا ہے جس پہ گزرتی ہے، کیونکہ سربراہ کا عنصر اللہ نے جب مرد میں رکھا ہے نا، تو مرد چاہتا ہے کہ خرچہ کس کے ہاتھ سے ہو؟ میرے ہاتھ سے. ساری زندگی کھلایا، اب وہ ماتحت بن کے کھانا شروع کر دے گا تو وہ پھر بہت غصہ ہوتا ہے اس کا، کیونکہ باپ نے آپ پہ جتنا خرچ کیا ہے نا ساری زندگی، اس کو آپ کیلکولیٹ کر ہی نہیں سکتے. ماں نے آپ کی جسمانی خدمت کی ہے تو ماں کو جسمانی خدمت بہت زیادہ دو. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ تو لوگ کیا کرتے ہیں کہ جب کہیں اچھی ارننگ شروع ہو گئی تو وہ کیا کہ اماں کو پیسہ بھیجنا شروع کر دیتے ہیں. تو جو اماں کے پیسے ہیں نا وہ بھی ابا ہی کو دو. نہیں آ رہی بات؟ مثال کے طور پر آپ ہر مہینے 20,000 روپے یا 40,000 روپے گھر میں خرچہ بھیج رہے ہیں. 20,000 ایک تو طریقہ یہ کہ 40,000 آپ امی کے نام سے بھیجیں اور ابا سے امی سے لے لینا. ابا تو پھر میٹر تو ابا کا شارٹ ہوگا. یہ فطری چیز ہے، اس کا کوئی لا نہیں ہے، قانون ہے. اگر آپ دلائل کی دنیا میں سمجھانا چاہوں گا، نہیں، دلائل میں عاجز آ جائیں گے. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو دلائل سے سمجھ میں نہیں آتی، وہ انسان کی نیچر ہے، فطرت ہے. آپ کسی کو اس کی نیچر کے خلاف چلائیں گے وہ نہیں چلے گا، مسئلہ خراب ہوگا یہاں سے. اب چونکہ ساری زندگی شوہر بیوی کو کما کے کھلاتا ہے، ساری زندگی گیس بجلی کے بل وہ بھر رہا ہے، بچوں کی اسکول کی فیسیں وہ بھر رہا ہے، آپ کی تعلیم پہ اس نے خرچہ کیا. اب آپ جب اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوئے تو آپ کمائی کس کو بھیج رہے ہیں؟ ماں کو ساری کمائی بھیج رہے ہیں. تو پھر ابا کا میٹر کیا ہوتا ہے؟ شارٹ ہوتا ہے. وہ ہوگا شارٹ. ایک طریقہ تو یہ کہ سارے پیسے کس کو دے دیا آپ نے؟ اماں کو دے دیے. دوسرا طریقہ یہ کہ آدھے پیسے اماں کو دیے، آدھے پیسے ابا کو دیے. یہ بھی میری نظر میں ٹھیک نہیں ہے، یہ بھی میری نظر میں ٹھیک نہیں ہے. آپ پورے پیسے کس کو دیں؟ 40,000 ابا کو دیں اور ابا سے کہیں کہ ابا جیسے آج تک آپ میری اماں کو کھلاتے رہے ہیں نا، اب بھی آپ اپنی ذمہ داری پہ، بلکہ یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. کیسے سمجھائیں بھائی؟ ابا جیسے آپ گھر کا خرچہ چلا رہے تھے پہلے، اب بھی چلائیں. مائیں کہیں گی کہ نہیں تمہارے ابا تو مجھے کچھ دیتے ہی نہیں ہے. تو اماں اب تک جس ابا نے دیا ہے، ہمیں پڑھا لکھا کے یہاں تک کر دیا کہ آج ہم سعودیہ چلے گئے، کینیڈا چلے گئے، تو آپ پہ بھی تو خرچ کر ہی رہا ہوگا نا. ایسا نہیں ہو سکتا. باپ کو بہت ٹھیس پہنچتی ہے. لوگ مجھے کہتے ہیں آپ خواتین کے حقوق پہ بیان نہیں کرتے. میں ان حقوق پہ بیان کرتا ہوں جو ہیں. ہاں، ابا اگر ایسے کنجوس ہیں، اللہ نہ کرے، کہ وہ آپ کی اماں کا خیال کر ہی نہیں رہے، ایسے بھی ابا مارکیٹ میں وافر مقدار میں لالچی لوگ پہلے نہیں ہوتے تھے ایسے. ابا تو ابا ہوتا ہے یار. ابا کو تو کھلا کے جو مزہ آتا ہے وہ کسی اور کام میں نہیں آتا. مرد کو تو مرد کہتے اس لیے کہ اس کو کھانے میں اتنا مزہ نہیں آتا جتنا کھلانے میں آتا ہے. لیکن میں نے جمعے کے بیان میں کیا تھا نا، مرد مارکیٹ سے کیا ہوتے جا رہے ہیں؟ شارٹ ہو رہے ہیں. وہ خاتون کا میں نے بتایا تھا نا، کہہ رہی ہیں بندے. میں نے کہا بندے نہیں ہیں، یہ وسیم بھائی ہیں، سلیم بھائی ہیں، کلیم بھائی ہیں، بندے نہیں ہیں. بندے کیا ہیں؟ تو مرد کی یہ فطرت ہے کہ وہ کھلا کے کیا ہوتا ہے؟ خوش ہوتا ہے. تو اگر ابا اس قسم کے ہیں کہ وہ ہاتھ ان کا بہت تنگ ہے اور اماں پہ آپ کو پتا ہے کہ وہ خرچ نہیں کریں گے، پھر مجبوری میں چپکے سے اماں کو لفافے بولو بھائی پکڑا دیا. جس گھر میں اس قسم کے ابا پائے جائیں، اگر ابا سخی ہیں تو ابا کو ہی دو سارا، اماں کو. ہاں، ہدیہ دینا امی کو، ماں کو گفٹ دے دینا وہ تو الگ چیز ہے، یہ بھی اماں ہی کو دے رہے ہیں، مگر واسطہ کس کو بنا رہے ہیں؟ بولو نا بھائی. دینا اماں ہی کو ہے،
لیکن کس کے ذریعے سے؟ دیکھو اس کی ایک مثال دیتا ہوں تو بات سمجھ میں آئے گی. ہمارے ایک رشتے دار تھے، جب اپنے وہ شپ پہ تھے، ابھی بھی ہیں، وہ جب گھر جاتے پیسہ کما کے جاتے. اب جب گھر آتے تو کیا ہے کہ بھائی سب بہنوں پہ بھی خرچ کرنا ہے، بھائیوں پہ بھی دینا، سب انتظار میں ہوتا ہے نا، ہمارا بھائی آیا ہے، بھائی باہر سے امریکہ سے آیا، کچھ لے کر آیا ہوگا، تو سب کی نیتیں ہوتی ہیں. اور یہ چلتا ہے اتنا مارکیٹ میں، بہن بھائی کا رشتہ ہے. تو وہ خود نہیں دیتے تھے، وہ اپنے ابا کو کہتے تھے یہ پیسے آپ میرے بہن بھائیوں میں بانٹ دیں، تاکہ نام کس کا اونچا رہے؟ باپ کا نام. لگے یہ کہ باپ دے رہا ہے، بھائی نہیں دے رہا. جب تک باپ زندہ ہے تو میری کیا اوقات ہے بھائی. تو باپ ایسے دے رہے ہوتے جیسے باپ کا مال ہے یہ ایسے دے رہے ہوتے جیسے، حالانکہ ابا تو بے روزگار تھے، کچھ بھی نہیں کرتے تھے، لیکن وہ اپنے باپ کو عزت دے رہے ہیں کہ یار میں جو یہاں تک پہنچا یہ کس نے خرچ کیا ہے، کس نے ٹھکانہ دیا؟ یہ باپ نے ٹھکانہ دیا. تو اب میرے بہن بھائیوں پہ بھی خرچ ہوگا تو نام کس کا استعمال ہوگا؟ باپ کا. رہا یہ مسئلہ کہ بھئی میرا تو نام نہیں آ رہا، کیا کرنا ہے نام کا یار؟ باپ کو ابھی عزت دے دو. جب تک گھر میں باپ موجود ہے تو باپ بننے کی کوشش کیوں کر رہے ہو؟ گھر میں دو باپ اچھے لگتے ہیں؟ ایک گھر میں جیسے دو سربراہ اچھے نہیں لگتے، جو وزیر اعظم ایک گورنمنٹ میں، ایک حکومت میں دو صدر اچھے نہیں لگتے، چیف آف آرمی اسٹاف ایک ہی ہوتا ہے، تو باپ بھی گھر میں ایک ہی ہونا چاہیے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو مجھے یہ ان کی ادا بڑی اچھی لگتی تھی، اور اس کی وجہ سے اللہ نے ان کو نوازا بھی بہت زیادہ. اور باپ کی دعائیں الگ لگتی ہیں. اب رہا ماں کا حق، تو ماں کا حق، حقوق اللہ نے دونوں کے رکھے ہیں، لیکن دونوں کے حقوق کا اسٹائل مختلف ہے، دونوں کا الگ ہے. ماں کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ میں یہ نہیں کہہ رہا ان کو الگ سے پیسے بالکل ہی نہ دیں، ظاہر ہے ماں کو بھی پیسے دینے چاہیے، لیکن جو میجر خرچہ جو آپ بھیج رہے ہیں نا اس کی بات کر رہا ہوں. یہ نہیں کہ ماں کو آپ پیسے دینا ہی چھوڑ دیں یا اسے کوئی گفٹ دینا ہی چھوڑ دیں، یہ تو بالکل غلط ہے. تھوڑے بہت تو ٹھیک ہے، لیکن ایک جو بڑی رقم ہے جو گھر میں آپ خرچہ چلانے کے لیے جو اماؤنٹ بھیج رہے ہیں، وہ اماؤنٹ کس کے ہاتھ میں آنا چاہیے؟ باپ کے ہاتھ میں آنا چاہیے، ورنہ اس کو بہت تکلیف ہوتی ہے، اور وہ تکلیف ہونے میں حق بچانے پہ ہے، حق بچانے پہ. ہاں اگر ابا، میں ان اباؤں کے ذکر کر رہا تھا جو ابا ہیں مگر ابا بننے کے لیے تیار نہیں ہے، یعنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہے، ان کو کھلانے میں مزہ نہیں آ رہا، بچا بچا کے اپنے